الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں ان کی بالعموم دینی احکام کی شرح و وضاحت کرتے ہوئے ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز فطرت کی ہدایت پر مبنی ہے، کیا چیز اسوہ حسنہ کے ذیل میں آتی ہے، کیا چیز تفہیم و تبیین ہے. اس سے دین کا جو مجموعی ذخیرہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ابہام پیدا ہوتا ہے بلکہ تعین کے ساتھ ہر چیز کو سمجھنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ خدمت میں نے انجام دی ہے 8-10 سال محنت کر کے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس دین کا ذخیرہ موجود ہے، خواہ وہ قرآن مجید میں ہے خواہ وہ سنت میں ہے، اس کی تعین و تجدید کا یہ کام کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حتمی طریقے پر انجام پا گیا ہے، ایک راہ کھولی ہے میں نے. اب ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس میں مزید اضافہ کریں گے، اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو واضح کریں گے، لیکن یہ ایک ناگزیر عمل ہے. یعنی اس کو کیے بغیر در حقیقت دین کے پورے کانٹینٹ کو صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ مشکل پیش آتی ہے اس میں. اس سے پہلے جو بحث ہم نے کی اس میں دین فطرت کے بارے میں گفتگو ہوئی. میں ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ جب دین فطرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں دین کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بولا جاتا. یہ اس سے پہلے مبادی تدبر قرآن میں بھی زیر بحث آتے ہیں. یعنی وہاں بھی یاد ہوگا کہ ایک پورا باب ہے جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت اس پس منظر میں آئی ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے فطرت کے حقائق ہیں، پھر اس کے بعد سنت ابراہیمی ہے، اور پھر انبیاء کے صائف ہیں. اس پورے پس منظر میں قرآن اپنی بات پیش کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ دین فطرت کی وہ چیزیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی تحدید نہیں کی گئی، کیا ان میں بھی یہی واجب مطلوب کی تعین کی جائے گی؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، اور وہ یعنی فطری طور پر موجود ہوتی ہے، ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. میں نے اس کی مثالیں دی. ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے قرآن و سنت میں کسی چیز کی تعین کے معاملے میں کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ بس پسندیدہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اس کو حرام کے درجے میں ہونا چاہیے. بہت اچھی طرح ہم جانتے ہوتے ہیں. یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہے یا جھوٹ بولنا ہے تو ان میں جانتے ہیں ہم کہ کیا چیز کس درجے کی. تو جہاں کہیں چھوٹا موٹا کوئی اختلاف پیش آتا ہے اس کو اسی طریقے سے دور کرنا چاہیے. انسانی فطرت کوئی ایسی بھی مس کوئی نہیں ہوتی. جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. اب اس کتاب کا صفحہ 10 نکال لیجیے. جو داڑھی ہے، داڑھی کا تو دین میں تو کوئی حکم نہیں ہے فطرت کے آئلی کانٹینٹ میں. تو یہ کیسے طے ہوگا کہ داڑھی نہ رکھنا ہی بری چیز ہے اور داڑھی رکھنا ہی اچھی چیز ہے؟ یہ تو ہم بحث لا رہے ہیں. یعنی اب ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں ہم مختلف احکام پر ان اصولوں کو اپلائی کریں گے، ان کا اطلاق کریں گے. اس میں میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دونوں طرح کی چیزیں زیر بحث ہیں. جن کو سنت کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان کی تعین کیسے ہوگی، اور جن عام طور پر مشہور چیزوں کو نہیں شامل کیا گیا ان میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں زیر بحث آئیں گی. اور اس میں ظاہر داڑھی سر فہرست ہے، مسلمانوں کی کوئی بحث. تو ابھی حال میں جو دیوبندی علماء نے میرے نقطۂ نظر پر تنقید لکھی ہے، اس کا نام بہت اچھا ہے، تحفہ غامدی. اگر آپ کو میں اس طرح ضرور پڑھی اسے تو اس میں خاص طور پر سنت کی اس فہرست میں انہوں نے ایک ہی چیز ہے جس کو بیان کیا کہ بھائی باقی تو ٹھیک ہے، داڑھی نہیں ہے. ایک اور چیز ٹوپی، اس میں تو نہیں ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے شاید. نئی فہرست میں ٹوپی بھی شامل. ویسے یہ تحفہ کا تو اصطلاح بن گیا نا. جی تحفہ کا تو اصطلاح بن گیا. ابھی تنقید کرنی ہوتی ہے تو تحفہ. ہاں تحفہ غامدی. سر یہ جو خواتین سر کا پردہ کرتی ہیں، سر پہ چادر لینا جو ہے، یہ صرف دین فطرت سے ہے یا قرآن کے احکام سے ہم اس کو ثابت کریں گے کہ سر کو جیسے کور کیا جائے، جیسے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تہذیب ہے، یہ شریعت کے احکام میں سے نہیں.
शरीयत जैसे क्या है? दाढ़ी को हम कहेंगे उसी तरीके से हम इसको कवर करना कैसे? दाढ़ी तो ये भी नहीं है, अभी मेरे पास आती है, देखिए सर इसको हम कहाँ रखेंगे कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत मुहज़्ज़ब हम इस पर इंशाल्लाह बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, कानून माशरत जब इस्लाम का पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसकी गुफ्तगू करेंगे। अभी तो हम उसूल पढ़ रहे हैं, यानी दीन में अभी दाखिल नहीं हुए। तो सफ़ा 10 पर एक फहरिस्त है जिसमें मैंने ये बयान किया है कि ये सुनन है। इस फहरिस्त का जायजा ले लीजिए। इस सारी गुफ्तगू की बात जो मैंने की है और जिन चीज़ों की मैंने वजाहत कर दी, अगर उनमें कोई बहाम नहीं रहा और बात लोगों तक पहुंच गई है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत मामूली इशारात से ये बात समझ में आ जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा इसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि अल्लाह का नाम लेकर और दाएं हाथ से खाना पीना। इसमें जो पहली चीज़ है अल्लाह का नाम लेकर खाना पीना, ये तो जाहिर बात है कि तायीन व तहदीद के बगैर वाज़ेह हो ही नहीं सकता। यानी अल्लाह ताला हमारा परवरदिगार है, हम उसके बंदे हैं, हमारे अंदर उसके लिए एक जज्बा अबूदियत है, हमारी ज़ुबान पर बेख्तियार उसका नाम भी आता है, हम उसके नाम के हवाले से उससे मांगते भी हैं। ये चीज़ें तो फितरी तौर पर हो सकती हैं, लेकिन ये कि आप खाने पीने की जब इब्तिदा करें तो ज़रूर उस पर अल्लाह का नाम लें, ये ऐसी चीज़ है कि जो पैगम्बर ही तायीन कर सकते थे। इस हमारे फितरी जज्बे को कि हमारे परवरदिगार के नाम की बरकत हमारे काम में शामिल हो जाए, इसको उन्होंने मुतय्यन कर दिया, वाजिब कर दिया। अल्लाह का नाम लेके खाने के ये बता दिया कि ये ऐसे आदाब में है कि जो आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करता वो असल में बड़ी नेमत से महरूम होता है, तो ये बता दिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद दाएं हाथ से खाना पीना। यूँ तो फितरी तौर पर इंसान के अंदर ये चीज़ रखी गई है जो वो बिलअमूम दाएं ही का इस्तेमाल करता है, खाने में, पीने में और कामों में भी, यानी ये एक हद तक ये चीज़ मौजूद है। लेकिन इसको उठाकर दीन बना देना या दीन का हुक्म बना देना, यानी ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको आप आम हालात में दीन करार दे सकते, इसलिए कि ना तो ये उन चीज़ों से मुतल्लक है कि जो बदन की तत्हीर का तकाजा करती हैं, ना उन चीज़ों से मुतल्लक है जो खाने पीने की तत्हीर का तकाजा करती हैं, ना उन चीज़ों से मुतल्लक है जो अखलाकी तत्हीर का तकाजा करती हैं। यानी बाएं हाथ से खाने में भी कोई अखलाकी फसाद पैदा नहीं होता। तो इसको क्यों किया गया है? इसको इसलिए किया गया है कि ये हमें कुरान मजीद से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत में ये चीज़ वाक़ई होगी कि इंसानों में से जिनके अच्छे अमल हैं उनके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में पड़ा है। यानी ये बात क्योंकि क़यामत में वाक़ई होनी है, क़यामत में एक अजीम वाक़या होना है, वहाँ दाएं हाथ का एक गैर मामूली किरदार है, और जो नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे वो जहन्नम में जाने वाले लोगों का नामा अमाल होगा। उसकी याद कायम रखने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल खाने में, पीने में, खाना पीना जो कि अमूम की चीज़ है, आम हालात में भी आप देखें कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाजिब तो नहीं किया, लेकिन आप दाएं का लिहाज करते थे, यानी ये चीज़ आपने हमेशा मरबूत की। तो ये असल में इसकी याद है जिसको कायम रखा गया है। यह वैसी चीज़ है कि जिसको हम खुद नहीं समझ सकते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह रहे थे कि अच्छी बात है या ठीक बात है, इसको इस दर्जे तक नहीं ले जा सकते थे अगर अल्लाह के पैगम्बर ही इस बात को लाजिम न करते। लाजिम करने की वजह मैंने बता दी, यानी अब ये लाजिम करने की वजह क्यों बताना ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि जब तत्हीर बदन या तत्हीर खुरोनोश या अखलाकी तत्हीर से आगे बात बढ़ेगी, वहाँ पे देखा ना मैंने 2 जुमले लिखे थे, यानी वो अपनी नौयत के लिहाज से दीन हो या अल्लाह के पैगम्बर उसे दीन करार दे दे। तो अल्लाह के पैगम्बर किसी चीज़ को दीन करार देते हैं किस उसूल पर? वो असल में आखिरत के किसी मामले से मुतल्लक होती है चीज़, तभी करार देंगे ना उसको, क्योंकि वो आलम हमारे सामने नहीं है और उस आलम की खबर वही दे सकते हैं, तो फिर उसके लिहाज से उन्होंने एक अलामत मुकर्रर कर दी। तो ये अलामत है इस बात की कि हर वक्त ये ख्याल जिंदा रहे कि वहाँ भी दायां हाथ ही आगे बढ़ना चाहिए, यानी अल्लाह इसका हर एक को मौका प्राप्त करे। मैंने बताया, ये मैंने तो ऐसा किया, यही बताया है, यही बात बताई है कि ये दीन फितरत की चीज़ नहीं हो सकती। यानी दीन फितरत की चीज़ तो तब होती जब या तत्हीर बदन से मुतल्लक होती, या हमारे खुरोनोश की तत्हीर से मुतल्लक होती, या हमारी अखलाकी तत्हीर से मुतल्लक होती। इस वजह से इसको हम फितरी दीन में भी तय नहीं कर सकते थे। यानी एक चीज़ है फितरी दीन और एक चीज़ है हमारी फितरी चीज़, मुँह में लुकमा डालना चाहिए, फितरी चीज़ है, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दीन फितरत से भी कोई ताल्लुक नहीं। ये फितरी चीज़ है, यानी मुँह में हम लुकमा डालते हैं, ये फितरी चीज़ है, लेकिन ये दीन फितरत नहीं है। दीन फितरत कोई चीज़ तब बनेगी
یا فطری ہدایت تب بنے گی یا وہ ہمارے بدن کی تطہیر سے متعلق ہوگی یا وہ ہمارے خور و نوش کی تطہیر سے متعلق ہوگی. تطہیر یعنی پاکیزہ بنانا, اور یا وہ ہماری اخلاقی تطہیر سے متعلق ہوگی. یہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اس کیٹیگری کی چیز ہے کہ کسی دنیا کی عمومی چیز کو پکڑیں اور پکڑ کر پیغمبر اس کو دین کراتے ہیں. اس کیٹیگری یہ قرار دے دیا ہے اللہ کے پیغمبر. جی اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا یہ دین ابراہیمی میں موجود تھا پہلے. جی ہمیشہ سے تمام پیغمبروں کے تمام پیغمبر. اس میں ایک اور چیز جو شاید امپورٹنٹ لگ رہی تھی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا جی کہ یہ جو سوال بھول گئے جو سوال بھول گئے اللہ کا نام لے کر کھانا پینا جو ہے اس کو لازم قرار دیا جائے گا وجوب کے درجے میں. یہ جو پروسیس ہے جی کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ وجوب کے درجے میں اب اس کو قرار دیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی اجماع سے منتقل ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے. یہ اجماع ہوتا ہے. اجماع ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر روایتوں کے اندر اس کی تصریح ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں ایک چیز اجماع میں ثابت ہو گئی اور ظاہر اس کو وہاں ہونا چاہیے. نیگیٹولی بھی لازماً آنا چاہیے, بالعموم آتا ہے. بالعموم بالعموم آتا ہے. اگر یہ دین ہے سر تو یہ جو ابھی پیدائشی طور پہ کچھ بچے جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں, تو کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہم سکھائیں کہ وہ رائٹ ہینڈ سکھائیں؟ سکھانا تو ہم کو چاہیے, سکھانا تو ہم تو چاہیے, لیکن اگر کسی کی معذوری ہے تو دین میں ایک مستقل اصول یہ ہے کہ جہاں معذوری ہوگی وہاں استثناء ہو جائے. یہ مطلب سکھایا تو جا سکتا ہے لیکن اس سے ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈی ارینجمنٹ کی پاسبلٹی ہے. سکھانے کی کوشش تو کرنی چاہیے, اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی, البتہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. سکھانے کی آپ نے کوشش کی, معلوم ہوا کہ اس کو قبولیت کا وہ نہیں حاصل ہو رہا, بس کی ختم کرتی. اس کے بعد وہ مستر ہے, استرار کے درجے میں آ جائے گا, وہ دین کے سایہ کا نہیں ہوتا ہے. کھانے کے معاملے میں ہوگا نا, اگر وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے جی صرف کھانے پینے کا وہ ایک اچھی بات ہے, اس کو لازم نہیں کیا گیا. وہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر کام میں دائیں کا لحاظ رکھا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے, وہ اچھی بات ہے. سکھانے کی کوشش کیوں کی جائے گی؟ جو چیزیں بھی نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے. یعنی یہ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے سامنے بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ان کو پیدائشی سمجھ لیتے ہیں, درحال ہے کہ اس کے بہت سے دوسرے عوامل ہوتے ہیں. سکھانے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ اصل میں ہمارے سکھانے کے عمل میں ناکامی کے بعد ہی ہوگا, معلوم ہو جائے گا سکھانا کیا ہے. ایک بچے کو تو سکھانے کی عمر سے پہلے وہ بایاں ہاتھ زیادہ استعمال کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فطرت کی طرف سے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے. نہیں ضروری نہیں, ایسا ضروری یہ تو ایک مشاہدے نہیں, میڈیکلی تو یہ ہے جی. اس کا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا اس کا جو برین ہے اسٹرکچر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے گا نا. تھوڑی سی آپ کی کوشش ہے. سکھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں گے ہاتھ میں. یعنی ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اس کا معائنہ کرا لے گا, یا کرا لیجیے اور کرا لیا تو معلوم ہو گیا, پھر نہ سکھائیے. یعنی انسان تو دنیا میں ایسے ہی سادہ طریقے سے عمل کرتا ہے کہ ایک چیز اس کے سامنے آئے گی, وہ کوشش کرے گا, معلوم ہو جائے گا کہ نہیں ہو رہا, چھوڑ دیں. جب معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی کا دماغ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر, تو معلوم ہو گیا بس ختم کر دیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی بیان کی ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دی ہے کہ معذورین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب, یعنی اس پر تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو لازماً مقرر ہی کی جائے گی, تبھی سمجھ میں آئے گی. لیکن ہے بڑی فطری چیز, یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ملتا ہے, اچھے کلمات ادا کرتا ہے, اور اگر وہ مذہبی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے, ظاہر دعا کرے گا, تو اس کو ایک باقاعدہ شعار کی صورت دے دی گئی ہے. اور اس کی بڑی تاکید قرآن مجید نے کی ہے. قرآن مجید نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے, اور یہ وہ پاکیزہ طریقہ ہے جس کو تم اپنے باہمی میل جول میں اختیار کرو. گھروں میں داخل ہوتے ہو کہ یہ کہو, دوسرے موقعوں پر بھی بیان کرو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اصرار کے ساتھ بیان کیا, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کا یہ شعار ہے. یعنی یہ تو ہر آدمی اس کو اختیار کرنا چاہیے. سر عام طور پہ اسلام کا جواب السلام علیکم ہی کہہ دیا جاتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے؟ کوئی وعلیکم السلام, یعنی جواب دینا چاہیے. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ یہی بات کہیے. اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو, تو آپ بھی کہیے کہ آپ پر سلامتی ہو. اب کہنے کے لیے الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے, جو بھی آپ. سر اس میں ایک چیز جو کافی امپورٹنٹ لگتی ہے جی, خاص طور پہ ٹریڈیشنل لٹریچر کو دیکھ کے, وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں, یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہیں. یہ جیسے کرسچن لٹریچر کو دیکھیں تو وہ لوگ پیس آن آل آف یو کہتے تھے,
اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ جیسا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے شعار کے طور پر جاری کر دی ہے نا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہوگی، لیکن اب تو نماز کے اندر اس کو جاری کر دیا گیا عربی زبان میں. یہ جو معاشرتی اس کا اسپیکٹ ہے، اس میں اس کے جواز نہیں پیدا ہوتا جی کہ یہ ترجمہ، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب ایک حد تک آپ اس کو گوارا کریں گے، لیکن یہ کہ کیونکہ شعار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس نے مسلمانوں کو باندھ رکھا ہوا ہے اصل میں. تو اس وجہ سے اس میں یہ الفاظ بھی بڑے ہی پاکیزہ ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. مسافہ کرنا اس کو کوئی تعلق جیسے چاہے کرے. چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی یہ ایک عمومی اختلال ہے، اس کو تشمید کہتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر موجود تھی، بلکہ یہ لفظ اس کے لیے خاص موجود ہے. تشمید کا عربی زبان میں پہلے یہ بولتے تھے، ایک ہی لفظ میں ادا کر دیتے تھے. جب یہ کہنا ہو کہ آپ الحمدللہ کہیں چھینک آنے پر، تو اس کے لیے عربی زبان میں شماتہ کا لفظ بولا جاتا تھا. یہ اتنی یعنی رچ ٹریڈیشن تھی عربوں کے ہاں، اور اس کو وہ اختیار کیے ہوئے. اس کے وجوب کے سب قائل ہے، یعنی سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے. نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ کسی استدلال کا تقاضا اس لیے نہیں کرتی کہ خالص دینی چیز، یعنی معلوم ہے اذان اور اقامت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی دنیوی پہلو آ سکتا ہے. اذان بھی ایک مقرر شدہ الفاظ ہے حضور کی طرف سے، اقامت کے الفاظ بھی مقرر شدہ الفاظ ہیں. ان الفاظ کو بچے کے کان میں دہرایا جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ مندوب ہے، واجب نہیں. یعنی اس چیز کو سبھی نے اسی طرح رکھا ہے، واجب نہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے اور اس کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں کچھ لوگ جی اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ اقامت کے بارے میں. اقامت جو کہتے ہیں اس کے بارے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ اقامت نہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آرام دے دے، فرق نہیں پڑتا. اصل میں ان کلمات کو دہرانا ہے، وہ تو اصل میں فہم کا اختلاف ہے. ہو گیا لوگوں کے ساتھ. سر کون کہے، یعنی یہ اس کے بارے میں بھی بڑا وہ رکھا جاتا ہے اس کا کہ پیچھا ہے کیا ہے؟ بڑا وہ مولوی وہ جو آگے ہمارے دین میں تو مولوی ہوتا ہی نہیں، سرے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا. مولوی کہاں سے ہوگا؟ ماں کہہ دے، باپ کہہ دے، جس کا نہیں. ماں بھی کہہ سکتی ہے. ہاں ہاں بالکل، ماں کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یعنی یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا کہ نہیں کہہ سکتی؟ یہ بھی کہنا اجازت نہیں ہوتی ماں کو کہنا. کسی والد نے کہنا ہے، بھائی نے کہنا ہے، وہ اس نے کہنا ہے جس نے جو نماز پڑھتا ہو، جو اہتمام کرتا ہو داڑھی کا. ایسی کوئی بات نہیں، دین میں کوئی بات نہیں، جو کہنا چاہے کہ کچھ اس کے بارے میں متعین نہیں کیا گیا کون کہے، کہاں کھڑا ہو کر کہے، آواز کیسی ہو، اسلوب کیسا ہو، نہیں، جس کے لیے چاہیے. سر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس کو تجدید و اصلاح کی اور اضافی کی، تو جب آپ یہ لسٹ میں بتاتے جائیں تو اگر ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اب تک جو چیزیں زیر بحث ہیں ان میں نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت اپنے وجود ہی سے بتا رہی ہے کہ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اذان اور اقامت جب حضور سے شروع ہوئی ہے تو یہ ہمارے یہاں سنت میں بھی اس کے بارے شامل ہے. مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف کرنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا. یعنی یہ ساری چیزیں یہ فطری چیزیں جتنی ہیں اپنی اصل میں یہ فطری چیزیں ہیں، بس یہ اس لیے سنت بن گئی ہیں کہ ان کو دین میں لازم کر دیا. یعنی اب یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو پسندیدہ بات ہے، لازم کر دیا، دین کا لازمی جز بنا دیا گیا. میں نے یہ الفاظ کے لیے استعمال کیا، لازمی جز بنا دیا گیا. اور یہ چیز ہے کہ جس نے ان کو سنت کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اگر یہ دین کا لازمی جز نہ بنائی جاتی اور حضور نے صرف اتنی بات کہی ہوتی، خمس من الفطرہ جیسے کہا ہے نا، تو پھر یہ بیان فطرت ہوتا ہے. لیکن ان کو لازمی جز بنا دیا گیا ہے. اور لازمی جز بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ انحراف انہی چیزوں میں ہوا. یعنی اس کا باعث یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہے بڑی فطری چیزیں، لیکن انسان نے بلکہ مذاہب نے پورے مذاہب وجود میں آ گئے جن کا شعار بال بڑھانا اور ناخن بڑھانا ہے. یعنی پورے مذاہب وجود میں. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان انحراف کر لے، سکھوں سے تو آپ واقف ہیں، ایسے مذاہب بھی وجود میں آ گئے دنیا میں اور کافی بڑی تعداد کے پیروکار ہیں جن میں ناخن بڑھانا خود ایک مذہبی شعار بن گیا. اسی طرح بال بڑھانے کا معاملہ ہو گیا. تو بال بڑھانے کے معاملے میں تو آپ دیکھیے کہ کتنی یعنی افسوسناک صورتیں سکھوں کے لیے پیدا کرتی ہوگی رہنما، اور بھی اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. تو یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لازم اس لیے کیا گیا.
यानी ये तथहीर और तज़किये की चीज़ें, ये जितनी चीज़ें सब तथहीर बदन की। तेरी बात तर्क दुनिया की अलामात भी तो बन गई इस एस्पेक्ट से भी, इस एस्पेक्ट से भी हुआ, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि जिनका बढ़ाना असल में तर्क दुनिया बन गई। तो तथहीर बदन की चीज़ें, ये है खालिस दीन, फितरत में भी खालिस दीन है, क्योंकि ये बदन की तथहीर की चीज़ें, बदन को साफ रखने की चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनियावी चीज़ थी, दीनी चीज़ नहीं थी, दीनी चीज़। जिस चीज़ ने इसको सुन्नत बना दिया है वो इनका वजूद वाजिब कर दिया गया है इसको दीन के। फितरत की तायीन में जो चीज़ें मंदूब हुई, जैसे ये जो 9 मौलूद के कान में अज़ान है, ये भी तो असल में ये फितरत तो नहीं, ये तो असल में फितरत की चीज़ ही नहीं है, ये तो दीन में हो ही नहीं सकती जब तक पैगंबर इसको नहीं बयान करेंगे। इसमें तो कोई फितरत नहीं। ये पैदाइश के मौके पे बच्ची के बाल मुंडवाना उसी तरह लाजिम नहीं है जिस तरह खतना। ये अगर यहाँ ज़ेर बहस है तो पहले इसको देखें, फिर उन चीज़ों को देखेंगे कि जो नहीं है। तो ये तथहीर बदन की चीज़ें हैं, यानी आप इन सब पे अगर निगाह डालेंगे तो मालूम होगा कि ये असल में बदन की सफाई जो दीन है, बदन की सफाई और नोश की तथहीर और अखलाकी वजूद की तथहीर, ये असलन दीन है। लेकिन ये फितरत के बयान में शामिल इसलिए नहीं रखी गई, यानी महज फितरत के बयान में, क्योंकि इसको दीनी चीज़ बना के इस्तिलाही दीन में बाकायदा शामिल कर दिया गया और लाजिम कर दिया गया है। हैज़ और निफास में ज़नो शौ के ताल्लुक से इज्तनाब, अब ये भी एक फितरी चीज़ है, लेकिन इस फितरी चीज़ में भी तमद्दुन पूरे के पूरे इनहराफ पर मबनी हुए, तो इस वजह से इसको एक दीनी हुक्म के तौर पर लाजिम किया गया। यानी अल्लाह ताला ने बाकायदा इस मामले में कानून साजी कर दी कि ये नहीं हो सकता। हैज़ और निफास के बाद गुस्ल, तो गुस्ल जनाबत, अब जाहिर है कि ये भी तथहीर की चीज़ें हैं, यानी गुस्ल करना, लेकिन इनका वजूब, वैसे तो इंसान फितरी तौर पर चाहता है कि गुस्ल कर ले, लेकिन ये लाजिम कर दिया गया, दीनी चीज़ बना दिया गया, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये चीज़ है जिसने इसको सुनन की फहरिस्त में शामिल कर दी है। मैयत का गुस्ल, आप अगर गौर करें तो ये भी वही तथहीर की चीज़ है। हम अपने एक भाई को सुपुर्द खाक कर रहे हैं तो तब भी पाक साफ करके अपने परवरदिगार के हुजूर में भेजते हैं। तो ये भी एक फितरी चीज़ थी, लेकिन इसको भी शियार बना दिया गया, दीन का हिस्सा बना दिया गया, लाजिम कर दिया गया मुसलमानों के लिए। तजीज़ व तकफीन फितरी चीज़ है ये भी, यानी आप अपने भाई को भेज रहे हैं तो कुछ अच्छे तरीके से लिबास पहना के भेजिए। जब आपने गुस्ल दिया है, वो लिबास कोई भी हो सकता था, तो उसके बारे में भी ये बात लाजिम कर दी गई कि मुसलमान इसका एहतमाम करें, और ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन में शामिल हो गया। ये तथहीर की चीज़ नहीं, आप देखें, यानी ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस तरीके का मामला दाएं हाथ से खाने पीने का था, ये एक मुस्बत चीज़ है, तथहीर की नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हया की जो इंसान के अंदर एक फितरत है जो लिबास पहनाती है उसको, तो वही कंटिन्यू कर गई है मस्जिद के मामले में, ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन तथहीर की चीज़ नहीं, यानी एक मुस्बत अखलाकी कदर, यानी हया जो है उसको वो आखिर तक कायम रखा गया। ये तजीज़ तफीन में जो कफन का खास जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, या उस पर उसकी नहीं, वो कोई चीज़ नहीं, तो अबू बकर ने वादा कर दिया था। उन्होंने अपने बारे में ये कहा था कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं उन्हें मुझे दफन कर देना, नए कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत जिंदा पड़ेगी। तो मालूम हो गया कि इसका कोई ताल्लुक उससे, वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता था वो नहीं उतारा गया। तदफीन, यानी मुर्दा है तो अब उसको ठिकाने लगाना है ना, तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने उसके लिए तदफीन का तरीका मुकर्रर कर दिया। ये भी अगर आप गौर करें तो ये भी पाकीज़गी और एहतराम और इज्जत, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, आला अक़दार भी शामिल है अखलाकी, और पाकीज़गी भी इसमें शामिल है। ज़ाहिर है कि नाश अगर आप वैसे रख छोड़ेंगे तो ताफुन भी फैलेगा, वो भी फैलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, और ख़ुद उससे इंसान भी कराहत महसूस करेगा, इंसानी जज्बात भी मजबूर होंगे उसमें। यानी इसमें अखलाकी तथहीर के पहलू में भी है और अखलाकी बारीकी के पहलू, दोनों पहलू मौजूद हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, यानी इंसान के अंदर ये दायिया तो हमेशा से मौजूद है। तमाम दुनिया का तमद्दुन ये बताता है कि वो कोई ना कोई त्यौहार चाहता है, ये है उसके अंदर ये बात रखी गई। लेकिन ज़ाहिर है कि त्यौहार चाहना ये अपनी असल में भी दीन नहीं, ये वैसी चीज़ है जैसे दाएं हाथ से खाना पीना है, क्योंकि इसको हम फितरी तौर पर नहीं कह सकते कि दीन की चीज़ बन जाती है। इसको उठाया है वहाँ से और उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुजूर के जारी करना है। ये ईद का कॉन्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करना नहीं है, वो तो यहूदियों के यहाँ भी है, वो दीन इब्राहिमी में भी मौजूद था। लेकिन ये कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, दो ईदें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جاری کی ہیں، یعنی یہ اضافہ ہے آپ کا، اس میں اضافہ کہیے یا پہلے سے موجود عیدین کی روایت میں ایک ترمیم کر کے اس کو جاری کرنا۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ، یعنی جانور کو ذبح کیا جائے گا ایسے طریقے سے جس میں اس کا سارا خون نکل جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ زال سے ہوتا ہے اور وہ تطہیر والا جو تزکیہ ہے وہ زیر سے ہوتا ہے۔ تو یہ جانوروں کا تزکیہ کیا جائے گا، اللہ کا نام لے کے کیا جائے گا۔ اب اس میں جہاں تک جانوروں کے تزکیے کا تعلق ہے وہ تو تطہیر کی چیز ہے اور فطری طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس کو کیا کیا گیا؟ لازم کر دیا گیا، وہاں وجوب ہو گیا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر کرنا ہے تو یہ بالکل ویسی چیز ہے اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، اس لیے کہ یہ تو نہیں پتہ چل سکتا تھا اگر انبیاء علیہ السلام اس کی تعین نہ کرتے۔ نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات، یعنی ویسے تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ بھائی میاں بیوی ہیں ان کو ہونا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بڑی تعین و تحدید کی گئی، طلاق کے باقاعدہ طریقے مقرر کیے گئے، نکاح کی باقاعدہ رسوم مقرر کی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ اگرچہ ایک فطری چیز ہے بنیادی طور پر کہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دو میاں بیوی جو ہے وہ اعلان کریں اس بات کا کہ میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی بنیں گے، اور جب ان کو الگ ہونا ہے تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی الگ ہونے کی گنجائش بھی بڑی فطری چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے تعین کی گئی، تحدید کی گئی، قاعدے بنائے گئے، رسوم مقرر کی گئی، طلاق کیسے دینی ہے، کیا اس کے حدود ہیں، تو اس چیز نے اس کو دین کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، سر جتنی ڈیٹیل سے قرآن نے اس پر ڈسکس کیا، آپ ابھی بھی اس کو سنت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں اور انحرافات تھے۔ قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب غلط فہمیاں اور انحرافات بہت زیادہ ہوں تو پھر وہ پوری بات صحیح کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو قرآن ہی اس سے محفوظ کیوں نہ سمجھا جائے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں تو بالکل ہی طلاق دینے کا وہی طریقہ ہے، صرف انحرافات ہی انحرافات، یعنی ان کے ہاں ایک بالکل متعین ٹریڈیشن موجود ہے، کوئی فرق نہیں تھا۔ 3 طلاقیں اسی طریقے سے، تیسری طلاق کے بعد اس طریقے سے جیسے ہمارے ہیں، یہ سب ان کے یہاں پہلے سے۔ اور قرآن مجید نے جیسے اس کو بیان کیا نا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک مقرر ٹریڈیشن کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی توضیح کر رہا ہے، توضیح کا اسلوب ہے، ورنہ تو یہ الفاظ اس طرح آنے نہیں چاہیے جس طریقے سے قرآن نے استعمال کیا۔ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، یعنی یہ بات کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے، اس کو تو آپ ایک فطری داعیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی تو تعین کر دی گئی نا، اتنا آپ نے لازماً دینا ہے۔ سوسائٹی کی ضروریات کے لیے آپ کو 2.5% دینا ہے یا 5% دینا ہے یا 10% دینا ہے، فلاں چیز میں دینا ہے، فلاں میں نہیں دینا۔ تو یہ چیز ہے جس نے انفاق کے دائیے کو، جو تھا ایک بڑا فطری دائیہ، اس کو دین میں شامل کر دیا۔ اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا پرانا دین ہے، ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یعنی یہودیوں کے ہاں بھی یہی تھا، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی پورا تصور موجود تھا۔ یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ تمہارے مال میں ایک معلوم حق ہے، تم جانتے ہو کہ وہ مقرر ہے، وہ ادا کرو۔ یعنی عرب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ بیان کیا اس کو۔ نماز اور اس کے متعلقات، روزہ اور صدقہ فطر، اعتکاف، قربانی، حج و عمرہ اور ان کے متعلقات، یہ سب عبادات ہیں۔ ان میں اتنی بات تو بڑی فطری چیز ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا اور اس کا تعلق بندگی کا ہے، اور یہ بندگی اپنا اظہار چاہتی ہے، لیکن اظہار کی جب آپ فارم متعین کریں گے اور پھر اس کو لازم کریں گے یا مندوب ٹھہرائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو انسانی فطرت آپ سے آپ نہیں کرتی۔ تو اس لیے تمام عبادات جتنی ہیں وہ چونکہ جذبہ عبودیت کا، یا سادہ لفظوں میں کہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا علامتی اظہار ہوتی ہے، جتنی عبادات ہیں۔ تو یہ علامتی اظہار چونکہ مقرر کیا گیا ہے اور ایک خاص حیثیت اس کو دی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس میں رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی قرآن سے ابتدا ہوئی ہے۔ نماز بھی لوگ قرآن سے پہلے پڑھتے تھے، نماز ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قرآن بلکہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب وہاں پہ آباد کیا گیا تو جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا وہ نماز کا اہتمام کرنے کا، پوری تاریخ اس نے بیان کر دی۔ روزے کی آیات تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں کہ روزہ تم پر اسی طرح لازم کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر لازم کیا گیا۔ تو وجوب بھی پہلے موجود تھا، اور روزہ بطور ایک دینی عبادت کے تو خیر ساری امتوں میں موجود ہے، اور بنی اسماعیل کے بھی موجود تھا۔ اعتکاف قرآن مجید نے جس طرح اس کا ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے حرم میں اعتکاف کی روایت تو بڑی قدیم روایت ہے، یعنی اس میں خاص طور پر ذکر کیا، اور پھر اس کی تاریخ بھی بتائی ہے کہ سیدنا ابراہیمی کے زمانے سے یہ خاص کی گئی مسجد نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو ایک قدیم ٹریڈیشن یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قربانی کے معاملے میں بحث کی ضرورت نہیں،
यानी कुरान ने मुझे तारीफ बताई है उसकी पूरी की पूरी की, तो हज़रत आदम के ज़माने से चली आ रही है। फिर सैयदना इब्राहीम के ज़माने में इसने एक और सूरत इख्तियार की, और फिर कुरान ने हमको ये बताया है कि सैयदना इब्राहीम ने जब वो कुर्बानी की है हज़रत इस्माइल की, तो उस मौके पर वह फदाना हो बिज़िबिन अज़ीम, इसको एक अजीम रवायत और शियार की शक्ल दी गई, जो अब ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर हम करते हैं। हज उम्रा और उनके मुतल्लक़ात का भी यही मामला है। यानी ये तो कोई बहस का तकाजा नहीं करते, बनी इस्माइल के यहाँ इसकी रवायत मौजूद थी, पूरे अरब के अंदर एक बड़ी शानदार ट्रेडिशन के तौर पर ये चीज़ मौजूद रही है। मनासिक भी कमो पेश वही थे, कुरान से मालूम होता है कि चंद चीज़ें थी जिनमें गलती हो रही थी, उनके कुरान ने इस्लाह कर दी। तो ये वो दीन है जो इजमा से मुंतकिल हुआ है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सारा का सारा जो है ये बिल्कुल मुसल्लमा दीन है, और जो उसूल बयान किए गए हैं उनको अप्लाई करके देख लीजिए, ये सब उस पर पूरा हो जाता है। जी सर, ये जो कुर्बानी है, जिस तरह आज हम देते हैं कि ईद के मौके पर एक तो हज में जाके देते हैं, एक ही जो लोग हज में नहीं जाते वो भी देते हैं, क्या अरब में भी पहले इसी तरह थी? नहीं, अरब में कुर्बानी की रवायत तो मौजूद थी, ईद तो जारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ना, तो उसके ऊपर आपने कुर्बानी, यानी उनके यहाँ तो चूंकि हज का ही मौका होता था तो उस मौके के ऊपर कुर्बानियाँ करते थे, आमतौर पर करते थे। जब ईद उल अज़हा को एक ईद के तौर पर जारी किया गया तो कुर्बानी भी उसके साथ जारी की गई, लेकिन कुर्बानी बतौर एक इबादत की मौजूद थी पहले से। उसकी तायीन खास दिन की हुजूर ने करके उसको शामिल कर। एतिकाफ जो है सब उसी तरह है जिस तरह नमाज है, एक इबादत है बस, यानी आप अलग होके अल्लाह की याद में जिक्र फिक्र में बैठ गए। नमाज तो बिल्कुल लाजिम है ना जी पढ़नी। नहीं, लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं है, यानी ये सारी चीज़ों का मतलब लाजिम होना नहीं है। मैंने बताया जैसे नौमौलूद के दाएं कान में अज़ान और बाएं में इकामत, इस पर बिल्कुल इजमा है कि ये मंदूब है। इसी तरीके से एतकाफ़ के मामले में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लाजिम नहीं है। ये इस यानी जिस तरह एतकाफ़ की रवायत मुंतकिल हुई है, वैसे ही उसके बारे में इल्म भी मुंतकिल हुआ है। यही मामला जो है वो कुर्बानी का भी। कुर्बानी जी सुन्नत तो दीन का एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है ना, दूसरा कंपोनेंट है, तो ये तो सारी की सारी अमल करना जरूरी नहीं होना चाहिए। नहीं, जरूरी से क्या मुराद है आपकी? जरूरी के दो दर्जे होते हैं, एक है वाजिब होना, फर्ज होना, और एक चीज़ ये है कि एक चीज़ दीनी चीज़ है। यानी दीन में आप ये क्यों तकाजा करते हैं कि हर चीज़ लाजिम होनी चाहिए, दीन होना चाहिए। इसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन होगी कि ये चीज़ें फर्ज है और ये चीज़ें मैंने बता दी, हर चीज़ बता दी, यानी कैटेगराइजेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, वो इजमा में मुंतकिल हो गई। जिस तरह इत्काफ का क्वेश्चन जैसे तो फर्ज तो नहीं है, सारी दुनिया जानती है वाकई में। ये कुर्बानी तो इजमा में ऐसे मुश्किल नहीं हुई कि ये उसमें इख्तलाफ हो गया ना, और इख्तलाफ जो हुआ है वो असल में फहम का इख्तलाफ है। यानी हनाफ ने एक खास चीज़ से इस्तदलाल कर दिया है, और जाहिर है कि वो बिल्कुल ऐसा इख्तलाफ है जिस तरह किसी भी चीज़ को समझने में इख्तलाफ हो जाता है। तो वजूब और नुदब में इख्तलाफ होगा, यानी एक चीज़ बतौर एक दीन के मुंतकिल हो गई, उसमें ये इख्तलाफ हो जाएगा बात मौकों पर, और वो कुरान के हकाम में भी हो जाएगा। एक आदमी कह सकता है कि अमरहुम शुरा बैनहुम जो है एक सजेशन है, और एक आदमी कह सकता है कि नहीं ये लाजिम, इसे दलाइल दिए जा सकते हैं। ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस तफसील के बाद कि जो चीज़ वजूब के दर्जे में है वो लाजमन फितरत में नहीं होती, यानी जो मंदूब चीज़ है वो, यानी मिसाल के तौर पर जैसे नौमौलूद कान में अज़ान है, वो फितरी नहीं होगी। यानी जो चीज़ें वजूब के दर्जे में है वो फितरत ही से उठ के नहीं है, और वजूब का दर्जा उन्होंने ये जरूरी नहीं है। ये जैसे मिसाल के तौर पे इत्काफ है, ये सब चीज़ें ये असल में फितरी दीन नहीं है, यानी फितरी दीन के अलावा ही जो तो इसके बावजूद फितरी दीन के अंदर नहीं है, नमाज भी नहीं है, एतकाफ भी नहीं है, लेकिन नमाज फर्ज है और एतकाफ मंदूब है, तो इसलिए कैटेगराइज बहुत सी फितरी चीजें थी जो लाजिम है। सर, जब हम ये कहते हैं कि ये सारा दीन ही जो है ये इंसान की फितरत में वतीयत किया गया, ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि दीन की जो हकीकतें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो इंसानी फितरत में वतीयत की गई है। दीन की बुनियादी हकीकतें वो दीन फितरत का लफ्ज़ को हम आम बोलते हैं, दीन फितरत का लफ्ज़ हम इस्मानी में बोलते हैं, ये तो खैर आप लोगों को बोलने दीजिए जैसे ही बोलते हैं। यानी मैं जब ये बोलता हूँ नफ्स, मैंने उसकी वजाहत की है कि फितरत के अंदर जो तत्हीर बदन की चीज़ें हैं, जो तत्हीर खुरोनोश की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें जो अखलाक की वजूद की तत्हीर की चीज़ें, उन्हीं के लिए लफ्ज़ बोलना चाहिए। बाकी लोग तो असल में हर चीज़ ही लूज टर्म में बोल रहे हैं ना, उनका तो जो जी चाहता है बोल देते हैं। नहीं, आप भी बोलते हैं इस चीज़ के बारे में दीन फितरत का लफ्ज़, यानी इन्हीं चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, पहले इससे बोलते हैं किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, या तो बताइए तौर पर बताएं किस चीज़ के बारे में। जब तो गुलाम जब ये कहा जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है, तो उसका भी ये मतलब नहीं होता कि इस्लाम के सारे अहकाम फितरत में पहले से मौजूद थे। उसका मतलब ये होता है कि अमूमी तौर पर इस दीन की सारी असासात
उसका भी मतलब ये होता है। तो ये फहरिस्त जो है ये आपने देख ली, ये उसी उसूल जो आपने समझे हैं उनके ऊपर ही मरतब कर दी गई है। अच्छा, चूंकि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं, यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इस उम्मत में ये कहे कि इसमें फलां चीज शामिल नहीं होनी चाहिए, इस पर तो इत्तेफाक है। अब ये कि कुछ चीजें लोग शामिल करना चाहते हैं, उन पर हम अब बहस शुरू करेंगे। पहले जो हो चुकी हैं उन पर कोई सवाल करना तो कर लीजिए, ताकि उस बहस की इब्तिदा की जा सके, क्योंकि उसी में आपने बहस करनी है। अब सबसे पहले जी, जानवरों का तज़किया करने से पहले उनका अल्लाह का नाम लेते हैं कि हम जान ले रहे हैं जानवरों की, तो क्या ये सिर्फ उन जानवरों की जरूरी है जिनको हम खाते हैं, या जिस तरह कोई जानवर जैसे कीड़े मकोड़े हैं उनको हम मारते हैं? नहीं, जब खाने के लिए जानवर वो उसमें भी तो हम जान ले रहे होते हैं। वो जान नहीं ले रहे होते, वो ईज़ा को खत्म कर रहे होते, मूजी होता है, वो तो असल में यहाँ जान ले रहे होते, वो जान बचा रहे होते, जान बचा रहे होते। वो दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़ जाता है, या उनकी ले लो या अपनी ले लो। जो ज़कात से मुतल्लिक़ात या सदक़ा से मुतल्लिक़ात की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो ये मुतय्यन ही फॉर्म में दी जाएंगी, या इसमें जो चीज़ दीन ने मुतय्यन कर दी वो मुतय्यन हो। जैसे ज़कात में हमें बता दिया गया है कि उस पर, नमाज में बता दिया गया है कि उसकी इतनी रकतें हैं, तो वो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि और 5 मिनट दूसरे जो मतलब सदका फितर हो गया, सदका फितर जो है उसको भी मुतय्यन कर दिया गया, लेकिन ज़रा लूज तरीके से मुतय्यन किया गया। मसलन एक मस्कीन का खाना बता दिया गया, अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो हालात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ये सांप हलाल है, कलमा कहते हैं कौवा हलाल है, लहज़ कहते हैं कि बिल्ली हलाल है, तो इसके मसले में क्या करें? इन पर भी अल्लाह का नाम लें। जब ज़ाहिर है कि एक आदमी उसको हलाल मानेगा तो खाने से पहले ज़िबा करेगा तो सारी शराइत पूरी करेगा। ये सही है, ये हलाल थोड़ा, ये बहस तो अलग बहस है, हलाल है या नहीं हलाल है। यानी ये जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में तो चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम ने इनको हमारे ऊपर छोड़ दिया है, और इसमें ज़ाहिर एक सादा उसूल बता दिया है कि परिंदों और जानवरों में दरंदा जो है ये नहीं होना चाहिए। तो दरंदे का फैसला तो हम कर लेते हैं, जो इसके दरमियान में कुछ ग्रे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे गधा है या जैसे घोड़ा है, तो उनमें ज़ाहिर थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है। ये जो मुतल्लिक़ात हैं जितने, इन पे आप लिखेंगे फ्यूचर में? उम्मीद तो यही है, यानी इस किताब में जो चीज़ें इबादत की हैं वो जब वहाँ आएंगी तो तशरीह होगी उनकी, जो माशरत के कानून की हैं वहाँ आएंगी, और रसूम व आदाब पर तो मैं चैप्टर लिख चुका हूँ, इसलिए 19 चीज़ें तो इसमें से उसमें ज़ेर बहस आती हैं, 17 है या 19 है, जैसे मेरे ख्याल में ये कैटेगराइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप तो ज़ाहिर उस जगह खड़े हैं जहाँ आप उम्मत के इज्मा को भी देखते हैं, और ये सारी चीज़ें और बहुत सी चीज़ें कॉमन भी हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल है ये हिस्सा होना चाहिए इस लेक्चर का, कि हमें ये पता चले कि कौन सी चीज़ें इसमें वाजिब के दर्जे में हैं, और स्पेसिफाई करके बयान कर दी। यानी मैंने बता दिया है उन चीज़ों को जो वाजिब नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें जो है वो लाज़िम है, जहाँ जहाँ वजूद नहीं है। छींक आने की जैसे है ये वाजिब है, इसका सबका ईमान है, ये मैंने बता दिया, हर चीज़ के बारे में बता दिया, यानी उन चीज़ों के बारे में बता दिया है जो वाजिब नहीं है, वो चूँकि चंद है तो इस वजह से वो बता दिए, बाकी सब वाजिब। और इनमें से जो इख्तलाफ बढ़ा हुआ है वजूब में, वो सिर्फ कुर्बानी का है, वो भी अहनाफ का इख्तलाफ है, बाकी लोगों का इख्तलाफ है। तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं, यानी उन चीज़ों को देख सकते हैं कि जिनको आपका इस्तेमाल है इस फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए। मस्जिद में नमाज पढ़ना जाकर ये वाजिब के दर्जे में है या मंदूब है? अगर मस्जिद में अज़ान रसूलुल्लाह ने दिलवाई है तो ईमान के मुनाफी आप ना जाएं, हुक्मरान ने दिलवाई है तो आप मुजरिम होंगे अगर ना जाएं, अगर मैंने दिलवाई है तो मुस्ताहब। आज इसका मतलब है मुस्ताहब है, मेरे इस जवाब में कसर है लफ्ज़ नहीं बोला। तो ये जनाब सुनन है, यानी बस यही सुनन है। अब आप ये देखेंगे कि इसके बाद सुनन बिल्कुल मुतय्यन हो जाती है, यानी जैसे कुरान हमारे पास ये मा बैन दुफ़तैन मौजूद है, ऐसे ही ये फहरिस्त सुनन जो है ये भी बिल्कुल मुंतकिल हुई है, और इत्मीनान रखिए कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी बल्कि हैरत अंगेज बात होगी कि इसमें मसलन नमाज है या ज़कात है,
ان کی آگے جو تفصیلات ہیں ان میں جن چیزوں کو لازم کیا گیا ان میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی ان میں تمام امت بالکل متفق علیہ ہے. جن چیزوں کو اختیاری معاملات پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی وہ مندوب اور اس کی بحث بھی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. سارے اختلافات نہیں ہیں، وہ چھوڑی ہی لوگوں کے اپنے ذوق پر، ان کے رجحان پر، ان کے فیصلے پر چھوڑ دی گئی. تو یہ چیز جو ہے یہ عبادات پر جب ہم تفصیلی بحث کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قرآن امت کے اندر بالکل متفق علیہ ہے، بالکل اسی طرح سے سنت بھی متفق علیہ ہے. اور متفق علیہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لایانی اختلافات بات لوگ کر دیتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہو گئے، یعنی اس درجے میں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اخبار احاد سے قرآن کی آیات نقل ہو گئی ہیں. تو اختلاف اصل میں انسان کا ایسا مسئلہ ہے وہ باز نہیں آتا کرنے سے، کہیں نہ کہیں کوئی کام کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ بالاجماع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی عمومی اتفاق اس کے اوپر موجود ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اس بات کے واضح ہونے کے بعد اب ذرا ان چیزوں کو لے لیجئے جن کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے. سب سے پہلے داڑھی کو لے لیجیے، اس لیے کہ وہ بہرحال آپ سب سے بڑی محبوب چیز ہے تو اس کو لے لیجیے. اور اب دیکھیے کہ ان اصولوں کو اس پر اپلائی کیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ داڑھی کو ہم کہتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے. تو یہ فطری چیز کا مطلب ہے یعنی کیا دین فطرت کی چیز ہے؟ پہلا جو سوال ہے وہ یہ. اب آپ لوگ بھی کافی عالم ہو گئے، بتائیے کیا چیز ہے؟ مرتزم کے اس میں کرتی ہے نا، ڈیفرینشیٹ کرتی ہے. پھر ذرا تھوڑی دیر کے پیچھے چلے جائیے. میں نے عرض کیا تھا کہ فطری چیزوں میں سے وہ چیز دین ہے جو یا تطہیر بدن کا ذریعہ بن رہی ہے، یا تطہیر خور و نوش کا ذریعہ بن رہی ہے، یا اخلاق کی تطہیر کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاق میں کیا آلودگی ہے جس کو داڑھی رکھ کے دور کیا جاتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو یہ اخلاقی تطہیر کا معاملہ ہوا نا. جب آپ کہتے ہیں مونچھیں جو ہے وہ کاٹ کے رکھنی چاہیے تو یہ بدن کی تطہیر کا ذریعہ بنا اور اخلاقی تطہیر کا، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی بدن میں کی تطہیر، آپ نے کھانا پینا ہے تو ظاہر ہے کہ مونچھیں اگر منہ میں لٹک رہی ہوں گی تو وہ بھی ساتھ کھائیں پیئیں گی. اور یہ ہے کہ وہ ان کو جب آپ بڑا کرتے ہیں تو آدمی کی متکبرانہ سی شخصیت بنتی ہے. تو اخلاقی پہلو ہے وہ بھی ہے. داڑھی میں کیا ہے یہ؟ اس میں اب آپ لوگ سوالوں میں جواب دیں گے، مجھے صرف سوالات کرنے ہیں. ان تینوں میں تو نہیں ہے. جو لوگ اس کے بہت حامی ہیں وہ ذرا گفتگو کریں. جیسا میں نے اخلاقی جو حوالے سے بات کی ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں جی. وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ جب ایک آدمی آج کے معاشرے میں بھی جب داڑھی رکھتا ہے تو اس کو زیادہ تنوع محسوس ہوتا ہے دین کے پہلو سے. اور یہ اگر میری بات ہی پھر بنیاد میں واضح نہیں ہو سکی، یعنی میں اپنی بات واضح کرنے میں بہت قاصر رہ گیا ہوں. ایک چیز اگر مثال کے طور پر یہاں رائج کر دی جائے تو کچھ دیر کے بعد بھی تنوع کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن یہ تو فطری دین کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کسی معاشرے کے آپ محتاج نہیں ہیں، انسان ان کو انسانی بنیاد پر کمیونیکیٹ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر تو مثلا لوگ ٹوپی پہننا شروع کر دیں تو وہ ٹوپی دیکھیے ایک مارکا بن گئی لوگوں کے. یہ داڑھی کے معاملے میں تم دیکھتے ہیں سوسائٹی ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہم دنیا کے ہر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی صالحین آئے ہیں یا انبیاء آئے ہیں انہوں نے داڑھی کا. یہ آپ اب آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی ہم آگے بڑھے نہیں. انبیاء اور صالحین نے کیا کیا اس کے بارے میں یہ اگلا مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ فطری چیز ہے، انسان کی فطرت کی چیز ہے. دین فطرت کی چیز نہیں، مرد کی فطرت ہے. مرد کی فطرت بس. یعنی انسان نے ہمیشہ اس میں مردانہ وجاہت کا اظہار سمجھا ہے اور رکھتے رہے لوگ. پھر کچھ زمانہ ایسا ہے کہ سمجھنا بند کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فطرت کی جو چیزیں میں نے کہا نا منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض لوگ داڑھی رکھ کے زیادہ بھیانک لگتے ہیں کافی، مطلب تو اس میں یہ وجاہت کا کیسے ڈال یہ میں اس وقت کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ داڑھی کو لوگ مردانہ فطرت سمجھتے رہے. اب آپ کی آئس میں تبدیل ہو جائے یا نہ ہو وہ ایک بات کی بات ہے. میں نے سوال صرف یہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ نہیں. اگر ہے تو بتائیں، یعنی اس پر اتنی بحث کرنی چاہیے. اگر یہ دین فطرت کی چیز نہیں ہے تو اب اگلی بات کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پیغمبروں نے اس کو دائیں ہاتھ ایک کھانے کی طرح اٹھایا ہے اور اٹھا کر دین بنا دیا. سر اگر یہ کہا جائے کہ یہ دین فطرت کا بیان پیغمبر نے کر دیا، جیسے کہ پہلے دین تو بتایا نا، اس چیز کو پہلے دین ہونا چاہیے تب بیان ہوگا نا.
یہ جیسے دین میں میں کہ مرد و عورت کا فرق جو ہے وہ نمایاں واضح ہونا چاہیے. یہ ایک اخلاقی اصول ہو گیا کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے، عورت کو عورت رہنا چاہیے. اب اس کی اپلیکیشن جب آپ کریں گے تو کیا داڑھی رکھنے ہی سے مرد مرد لگتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا. یہ تو پھر اپلیکیشن کا مسئلہ ہو گیا نا. سر یہ اخلاقی اصول ہے کیا یہ کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے، عورت کو، یہ تو اس کی لگتا تو یہی اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ دین فطرت کا تقاضا ہے. نہیں، یہ بات کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت پن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف ہوگا. ہاں جی یہ تو ہوگا، لیکن یہ دین فطرت تو نہیں بن جائے گا. وہ دین فطرت تو وہی چیزیں بنیں گی. میں نے عرض کر دیا پہلے وہی چیزیں بنیں گی. میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں ایک اخلاقی اصول کی اپلیکیشن ہے. ایک اخلاقی اصول جو پہلے قائم ہوگا پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے بارے میں. تو یہ اس کی اپلیکیشن ہے. اسی لیے میں تو اس کو تبیین کے دائرے میں رکھوں گا جب یہ بیان ہوگا اس بات کو. لیکن پہلے ہم قدم بقدم چلتے ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت کی چیز ہے تو پھر ہم بحث میں واپس جائیں گے اور واپس جا کے بحث کریں گے کہ دین فطرت کیا ہوتا ہے. یہ سب اس پہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اس کے بعد اب آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے یہ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو بطور ایک دینی شعار کے یا ایک دینی چیز کے جاری کیا ہے. تو تاریخ کا، پوری دینی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں. یعنی اگر کوئی صاحب اس پہ اصرار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے، بارے ثبوت ان پر ہے کہ وہ اس پر گفتگو کریں. ایسا بالکل نہیں ہے. اصل میں کچھ روایات ہیں جن کا مدعا سمجھنے میں غلطی لگنے سے یہ مسئلہ بن گیا ہے. یعنی کچھ روایات ہیں اور وہ کچھ بھی کیا ہے، صرف ایک روایت ہے بنیادی طور پر ایک ہی. اس کو 2 یا 3 لوگوں نے بیان کر دیا ہے. بیان کرنے والے بھی 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں. اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو اگر پوری طرح اس کے سیاق سباق میں رکھ کے سمجھا جائے تو یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایک بدعت کے طور پر بھی اور ایک متکبرانہ حیت کے طور پر بھی جاری ہو چکی تھی کہ لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور چھوٹی داڑھی رکھتے تھے. یعنی اس سے ایک صورت بنتی ہے نا. تو یہ صورت جو تھی 2 اس میں چیزیں شامل ہو چکی تھی. یہ ویسے ہی اچھی صورت نہیں ہے. یعنی یہ آدمی کی متکبرانہ حیت کی علامت ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہود کے ہاں جیسے کہ معلوم ہوتا ہے یہ چیز ایک دینی حیت بھی عرب میں اختیار کر چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مسئلے آئے تو آپ نے یہ کہا کہ داڑھی اور مونچھ رکھنے کا جو مہذب طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے یا جو اخلاقی لحاظ سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بڑھانا ہے تو داڑھی بڑھائیے اور پست کرنا ہے تو مونچھ چھوٹی کی. یعنی یہ بات ہے جو زیر بحث آئی ہے. تمام آپ روایات کو دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. یعنی وہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو داڑھی اور مونچھ کیسی رکھنی چاہیے. جی اخلاقی اصول ہے نا. داڑھی اور مونچھ اگر آپ اوباشوں کسی رکھتے ہیں تو بتایا جائے گا نا. اخلاقی اصول جتنے ہیں وہ فطرت ہے. مثلا متکبر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اصل میں دین فطرت. آدمی کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. اب متکبر ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں. کسی آدمی کا لباس متکبرانہ ہوگا، کسی کی گفتگو متکبرانہ ہوگی، کسی کا اسلوب بیان متکبرانہ ہوگا، کسی کی حیت متکبرانہ ہوگی. اس اخلاقی اصول کو پیغمبر بھی اپلائی کرے گا. جہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی وہ بتا دے گا. تو جس اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ آدمی کی حیت متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے اور جو چیز دین نہیں ہے اسے دین نہیں بنانا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے وہاں پر رائج بدعتوں پر اور متکبرانہ حیت پر اپلائی کر کے لوگوں کو روک دیا. تو جو چیز دین میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو مونچھ اور داڑھی کیسی رکھنی چاہیے. جیسے یہ بیان ہوا ہے کہ آدمی کو بال جو ہے وہ کیسے سنوار کر رکھنے چاہیے. یہ بیان ہوا ہے دین میں. یہ دین کا موضوع ہے. اس لیے روایت ایک آتی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مجھے بس رکھوں اور داڑھی تو گفتگو کریں گے. اب وقت ہو گیا اس لیے اب آپ حضرات سے میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ اگلے جمعے کو اور جو لوگ جمعرات کی نشست میں بھی آتے ہیں ان کو بتا دیا تھا جمعرات کل میں نے، لیکن جو لوگ اس میں نہیں آئے تھے کل وہ بھی یہ جان لیں کہ جمعرات اور جمعے کی اگلے ہفتے کی نشستیں نہیں ہوئی. چھٹی رہے گی اس میں. اس کے بعد انشاءاللہ اور ابھی داڑھی کی بحث جاری ہے.